فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 4 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کی تلاش میں تھا۔ طارق نے حیران ہو کر پوچھا ہماری تلاش میں؟ وہ شخص بولا جی ہاں۔ طارق گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی؟ طارق کس نے بتایا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا میں سب کچھ عرض کرتا ہوں، میں مظلوم ہوں، ظالم عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں۔ کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ طارق ضرور سنوں گا، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ طارق بن زیاد مغیث الرومی کھڑے ہوئے ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ناظرین، یہ زرد پوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ اور بیش قیمت پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گلے میں جواہرات کا نہایت قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا میں ایک بدبخت یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، قرطبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں، میں عرصہ سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ملک میں میری ساکھ ہے، عزت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، حکام جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کی بیوی حسین یا لڑکی دیکھتے ہیں تو اسے چھین لیتے ہیں۔ ناظرین، طارق نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے امامن۔ جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ طارق تو کیا بیوی لے اڑا ہے امامن؟ عرصہ ہو گیا میری بیوی کو فوت ہوئے۔ طارق اچھا، تو پھر بیٹی کو چھین لیا ہے؟ ناظرین، امامن نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا جی ہاں، میری مرحومہ بیوی کی نشانی، میری نور نظر، میرے دل کا چین، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا ہے۔ ناظرین، یہ کہتے ہوئے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ ناظرین، طارق، مغیث اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ طارق نے کہا امامن غم نہ کر، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ امامن، مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ طارق، کون لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن، حضور، جب سے روزرک اس ملک کا بادشاہ بنا ہے تب سے لوگوں کے جذبات، جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس درجہ سیاکار ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کی بھی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی ہے جو بادشاہ و بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلورنڈا کو جو کونٹ جولین کی بیٹی ہے حوث کاری کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے۔ طارق، ہم کو معلوم ہے امامن، اس نے ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں، وہ جس عورت یا لڑکی کو حسین دیکھتے ہیں لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر لے جاتے ہیں۔ طارق، روزرک کی عمر کیا ہے؟ امامن، بڈھا ہے حضور، بڑھاپے میں خبیث کو سیاہ کاری کی سوجی ہے۔ طارق، لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ امامن، حضور، ہم یہودیوں کی حالت قابل رحم ہے، سب سے زیادہ ہم ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، دولت ہماری لوٹی جا رہی ہے، عزت ہماری پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ طارق، مگر وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امامن، اللہ کرے کہ وہ کہیں جلد غارت ہو۔ طارق، اللہ کی گرفت سخت ہے، وہ ہر بدکار قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامن، ہم یہودیوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ طارق، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن، شاہ روزرک کا ایک معتمد خاص لے گیا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ طارق، کیا بہکا کر لے گیا ہے؟ امامن، نہیں حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا ہے۔ جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ ناظرین، امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، نیز اس کا گلا رند گیا۔ طارق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا غم نہ کر امامن، دیکھو جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفکر رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں جوش انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ امامن، ضرور لوں گا، انتقام لینے کے لیے تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی جب وہ وحشی میری قرۃ العین کو میری آنکھوں کے سامنے لے گئے تھے۔ طارق، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری دل گداز داستان سننے کی فرمائش کر کے تمہارے دل کو دکھانے کا باعث بنا۔ امامن، اگرچہ اس روح فرسا داستان کو سناتے ہوئے مجھ پر غم و اندوہ کا غلبہ تھا، مگر اس سے
میرے غم کا کچھ بار بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم، آپ کو تو میں خود اپنی درد انگیز داستان سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ عیسائی کیا بن گئے ہیں۔ طارق، جب تم سناؤ، اگرچہ تمہاری داستان سن کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ عموماً جو انسان انسانیت رکھتے ہیں ضرور ان پر اثر ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھیڑیوں نے میری بیٹی کو پکڑا، اس نے میری طرف دیکھا تو میں ضبط نہ کر سکا اور پارا دل کو چھڑانے کو آگے بڑھا، مگر ان میں سے دو خون خوار انسانوں نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دھکا دیا کہ میں گر پڑا، اور گرتے وقت میرا سر دروازے کے سنگی بازو سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ طارق نے دانت پیستے ہوئے کہا، بے درد انسان۔ عموماً انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے بے رحم اور سفاک اور خونخوار۔ طارق، اللہ انہیں غارت کرے، انہیں سزا دے۔ عموماً ہزاروں ستم زدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں کوس رہے ہیں۔ طارق، اچھا، جب تم ہوش میں آئے؟ عموماً جب میں ہوش میں آیا وہ اسے لے جا چکے تھے، اور چونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میری ساری دولت بھی لوٹ لی اور چلے گئے۔ مگر مجھے دولت کی پرواہ نہیں، جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب لے جاتے، مگر میری بچی کو چھوڑ جاتے۔ مگر وہ دولت بھی لے گئے اور میرے دل کے ٹکڑے کو بھی لے گئے۔ مجھ پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ میں نیم پاگل ہو گیا، ایک کمرے سے دوسرے میں، دوسرے تیسرے میں بھاگا پھرنے لگا۔ دیر تک میری یہی حالت رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور تھک کر چور ہو گیا۔ نیند تو کیا آتی، شاید ضعف طاری ہو گیا تھا یا پھر صدمہ کا اثر بھی باقی تھا، جس کے سبب مجھے غش آ گیا۔ اسی عالم میں نے ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو کہ مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، تیری بیٹی محفوظ ہے اور اسے چھڑانے والے بھی آ گئے ہیں۔ جزیرہ خضر میں جا، وہ تجھے وہاں ملیں گے۔ میں نے دریافت کیا، حضور میں انہیں کیسے پہچانوں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کی سفید اور سادہ پوشاک اور چوڑے چوڑے دامنوں سے پہچاننا۔ وہ سب امام باندھے ہوں گے، ان کو دنیا مسلمان کے نام سے پکارتی ہے۔ سب کو اس سے یہ سن کر کمال کا تعجب ہوا، لیکن تعجب کے ساتھ ساتھ ان سب کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ اندلس کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ ناظرین، امامن نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، صبح ہو گئی تھی، میں نے مکان بند کیا اور آپ کی تلاش میں یہاں چلا آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مل گئے۔ طارق، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ عموماً 1 مہینے کا ذکر ہے حضور۔ طارق، تمہاری لڑکی کا نام کیا ہے؟ عموماً بلقیس ہے حضور۔ طارق، مگر یہودیوں میں تو ایسا نام نہیں رکھا جاتا۔ عموماً حضور، یہ بات بہت مشہور ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ میری بیٹی بھی بہت حسین ہے، اس لیے اس کا نام بلقیس رکھا تھا۔ طارق، اچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ وہ بلقیس کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ عموماً حضور، اتفاق سے ایک عیسائی مل گیا تھا اور وہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو کہ اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بلقیس تدمیر کے لشکر میں ہے۔ طارق، اور تدمیر کہاں ہے؟ عموماً قریب ہی ہے، شاید یہاں سے 4-5 میل ہوگا۔ طارق، پھر تو یہ مناسب ہوگا کہ ہم آج یہیں ٹھہریں اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیں۔ عموماً حضور، چونکہ میرے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے، اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اسی وقت ان بھیڑیوں پر حملہ کر دیں، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ آج یہاں قیام کیجئے اور صبح ہوتے ہی حملہ کر دیجئے۔ ناظرین، مغیث الرومی اور دوسرے افسروں نے بھی یہی مشورہ دیا، چنانچہ اسی جگہ رات بسر کرنے کے ارادے سے اسی جگہ لشکر مقیم ہو گیا، اور چونکہ مسلمان خیمے نہیں لائے تھے نہ گھوڑے، اس لیے کھلے آسمان تلے ہی ساری رات بسر کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا، امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے، ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ ناظرین، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو امامن ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، ان کی خدا ترسی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی شب ان کے ساتھ رہ کر دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ فضول تکلفات اور بیہودہ باتوں سے کوسوں دور ہے، ان کا مشغلہ اللہ کی عبادت۔ خوش اخلاق ایسے ہیں کہ اس
اس نے آج سے پہلے ایسے خوش خلق لوگ نہ دیکھے تھے۔ ناظرین، نماز پڑھتے ہی ہر مجاہد نے اپنا اپنا بستر اور تھوڑی تھوڑی رسد باندھ کر اپنی کمر سے لگائی اور نہایت اطمینان سے صف در صف کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے۔ اگرچہ طارق لشکر کے سپہ سالار تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، مگر وہ اپنا بستر کمر سے باندھے ہوئے تھا اور طارق اپنا۔ ناظرین، یہ مساوات دیکھ کر امامن کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ اسلامی لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل پڑا۔ یہ مساوات دیکھ کر امامن کے دل پر گہرا اثر پڑا اور اب ان کا ہر قدم جزیرہ سب سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ ناظرین، مسلمان خوب جانتے تھے کہ اس جزیرے کے اختتام پر تدبیر سے مقابلہ ہوگا۔ انہیں اس مقابلے کی بڑی مسرت تھی اور فرط ان بساط سے قدم بڑھائے چلے جا رہے تھے۔ ابھی آفتاب نصف النہار کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ جزیرہ سب سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کچھ ہی دور جا کر عیسائی لشکر کو دیکھا جو خیموں میں پڑا سو رہا تھا۔ انہیں مطلقاً خبر نہیں تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں نے اس میدان میں جاتے ہی اللہ اکبر کے غلغلہ کا پرزور نعرہ لگایا۔ عیسائیوں نے اس نعرے کی آواز کو سنا اور گھبراتے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور حیرت سے لشکر اسلام کو دیکھنے لگے۔ یہ لشکر تدمیر کا تھا۔ خیموں میں دور تک جھولداریاں تھی اور ان کے پیچھے گھوڑے بندھے ہوئے، جن حیران کن متعجب نظروں سے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی متعجب ہوئے ہیں۔ تدمیر جوان تھا اور نہایت چلاک، تجربہ کار اور بہادر۔ اس نے فوراً ہی اپنے لشکر کو مسلح ہو کر مجاہدین اسلام سے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اندلس کے عیسائیوں نے اس سے پہلے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں۔ لیکن جب تدمیر نے انہیں مقابلے کا حکم دیا تو وہ فوراً اپنے خیموں میں گھسے اور تیار ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلنے لگے۔ طارق نے فوراً ہی فوج کو صف بستہ شروع کر دیا۔ ناظرین، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، وہ پیدل تھے۔ نیز گھوڑا تو گھوڑا، مجاہدین اسلام کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے۔ زرہ بختروں کا تو جواب ہی کیا، اکثر لوگوں کے پاس نیزے اور تلواریں، کچھ لوگوں کے پاس خالی تیر کمان اور کچھ خالی جڑی لاٹھیاں تھیں۔ طارق نے انہیں اس طرح صف بستہ کیا کہ اگلی صف میں ہر 4 آدمی ایسے تھے جن کے پاس تلواریں اور نیزے تھے۔ بیچ میں ایک کمان والے کو کھڑا کر دیا اور دوسری اور تیسری صفوں میں صرف تلوار اور نیزے والے تھے اور 5ویں صف میں تیر انداز کھڑے کیے۔ ان کے پیچھے لاٹھیوں والے صف بستہ کیے۔ جس وقت انہوں نے اس ترتیب سے شہران اسلام کی صف بندی کی، اس وقت تدمیر بھی اپنے لشکر کو صف بستہ کر چکا تھا۔ اس کے تمام سپاہی لوہے کی زرہ بختر پہنے گھوڑوں پر سوار بڑی شان و شوکت سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بے سر و سامان مجاہدین کو حقیر اور ناتواں سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، تدمیر اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور چند قدم آگے بڑھا کر بلند آواز میں پوچھنے لگا، اے لوگو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو؟ چونکہ تدمیر نے اپنی زبان میں بات کی تھی اس لیے کوئی مسلمان اس کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ چنانچہ طارق نے امامن کو بلا کر دریافت کیا، تم اسے جانتے ہو، یہ کون ہے؟ جی ہاں، یہ تدمیر ہے، عیسائی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ طارق، اس سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ طارق امامن کے ساتھ بڑھ کر صفوں سے باہر نکلا۔ ناظرین، تدمیر نے امامن کو دیکھا تو غضب میں آ کر کہا، آؤ شیطان یہودی، تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ تیری اس نازیبا حرکت سے پتہ چلا ہے کہ تم یہودی لوگ ان سے ملے ہوئے ہو، تم ہی انہیں کہیں سے پکڑ کر ہمارے مقابلے کے لیے لائے ہو۔ امامن نے اطمینان و سنجیدگی سے جواب دیا، ہم نہیں لائے بلکہ تمہاری قوم ہی انہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے لائی ہے۔ ناظرین، تدمیر نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، کون ہے وہ بدبخت؟ امامن، کونٹ جولین اور سیوتا کا گورنر۔ ناظرین، یہ سنتے ہی تدمیر حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 5 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔